وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ اور پھر اس حرام مال کے ذریعے اپنے حکام کی قربت حاصل کرو، اور اسی طرح تاکہ لوگوں کے مال کو ایک ساتھ اکٹھا کر کے اپنے پاس کھانا چاہو. محترم حاضرین، آیت کریمہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے اندر ایمان والوں کو اس بات کی طرف رغبت دلائی ہے کہ ہر اس مال سے اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھیں جو باطل طریقے سے لوگوں سے لیا جائے، اور اس کے ذریعے ان لوگوں کی قربت حاصل کی جائے جو حکام ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں. جہاں تک بات کی جائے رشوت خوری کی، رشوت خوری یہ معاشرے کا ایک ایسا ناسور ہے جس کی وجہ سے آپسی اتحاد و اتفاق ختم ہو جاتا ہے. یہی رشوت خوری ہے جس نے لوگوں کے دلوں میں، مالدار لوگوں اور اسی طرح عہدے داران اور ذمہ داران کی تئیں عام لوگوں کے دلوں میں نفرت کو بھر دیا. یہی وہ رشوت خوری ہے جو مالداروں کو مالدار اور غریبوں کو اور پیچھے ڈھکیل دیتی ہے، اور اسے اللہ اس کے رسول نے حرام طریقے سے مال کے کھانے اور اکٹھا کرنے کو قرار دیا ہے. رشوت خوری کی تعریف میں علماء اکرام نے کہا کہ انسان کسی باطل کام میں مدد حاصل کرنے کے لیے مال کا ہدیہ پیش کرے، یا جو وہ چاہتا ہے اس چیز کو پانے کے لیے مال کا سہارا لے. بسا اوقات اس کے ذریعے حق کو دور کیا جاتا ہے اور باطل کو قریب کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس رشوت کو یہودیوں کی صفت بتائی. اللہ تعالیٰ نے کہا سماعون للکذب واکالون للسحت، کہ یہ جھوٹی باتوں کو سنتے اور سناتے ہیں اور جو مال ناجائز ہے اس کو کھاتے ہیں. یہودیوں کا یہ معمول تھا کہ وہ ہمیشہ اپنے معاملات میں رشوت کو مقدم رکھتے. ان سے اگر کسی آدمی کا کوئی کام پڑتا اور وہ پیسے کا ہدیہ پیش کرتا تو اسے لے کر اس کے معاملات کو آسان کیا کرتے. یہاں تک کہ بڑا مشہور قصہ ہے کہ ایک یہودی اور ایک مسلمان جو منافق تھا، ان کے درمیان کسی مسئلے میں لڑائی ہو گئی. تو یہودی کہنے لگا کہ ہم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور آپ سے فیصلہ کرائیں گے. لیکن وہ مسلمان جو منافق تھا کہا کہ نہیں، ہم یہودیوں کے پاس جائیں گے اور ان سے فیصلہ کرائیں گے. یہودی کو اطمینان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ انصاف کی بنیاد پر کریں گے، لیکن منافق جانتا تھا کہ رشوت صرف یہودی لیتے، لہذا اس نے یہودیوں کی طرف اپنے فیصلے کو کرنا چاہا. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی کمزور بڑوں سے فیور لینا چاہتا ہے تو وہ ہمیشہ اپنی بات منوانے کے لیے رشوت کو مقدم رکھتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ایک رشوت کا واقعہ ذکر کیا. اللہ فرماتے ہیں وَإِنِّي مُرْسَلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ. کہا گیا کہ وہ عورت کہنے لگی، ملکہ سبا کا ذکر ہے، وہ کہنے لگی کہ میں ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف، اور دیکھتی ہوں کہ میرے لے جانے والے کیا پیغام لوٹ کر آتے ہیں. حضرت سلیمان نے ملکہ سبا کو دھمکی برا خط بھیجا تھا اور کہا تھا کہ یہ زمین اللہ کی ہے،
اس میں بندگی اللہ کی ہوگی، یا تو مسلمان ہو جاؤ یا ایسے لشکر کے لیے تیار ہو جاؤ جس کی طاقت تمہاری فوج نہیں رکھ سکتی۔ تو اس نے چاہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے اس معاملے میں کہاں تک سخت ہیں جانچا جائے، تو اس نے ایک سونے کی اینٹ بطور ہدیہ بھیجی تاکہ دیکھا جائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا رویہ اس ہدیے یعنی رشوت کے معاملے میں کیا ہوتا ہے۔ جب وہ پیغام لینے والے رشوت میں ایک سونے کی اینٹ لے کر آئے تو حضرت سلیمان نے کہا کیا تم اس مال کو دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو دبانا چاہتے ہو؟ اینٹ لیا اور جہاں گھوڑے اور گدھوں کو باندھا جاتا ہے وہاں پھینک دیا، جہاں گھوڑے اور گدھے پیشاب و پیخانہ کرتے ہیں اس سونے کی اینٹ کو پھینک کر کہا کہ مقام جو مال کا تمہارے دلوں میں ہے وہ مقام مال کا ہمارا اسی جگہ ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ جاؤ اپنی تخت سے اور اسی طرح تخت والی سے کہنا کہ ایک ایسی فوج آئے گی جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ رشوت لینے والا، رشوت دینے والا یا رشوت کا ماحول پیدا کرنے والا، سب کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے لعنت بھیجی۔ ان کے لیے آپ علیہ السلام نے جہنم کی وعید سنائی۔ آپ نے کہا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی۔ دوسری روایت میں آپ نے کہا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے والا اور دینے والا ان دونوں پر اللہ کے نبی کی لعنت ہے اور ان دونوں کے لیے جہنم کی مار بھی ہے۔ بلکہ آپ تصور کریں کہ جس معاشرے میں رشوت خوری کا ماحول بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں رعب اور دبدبا ڈال دیتا ہے، یہ ہر کسی سے ڈرنے لگتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث کے اندر آپ نے کہا ما من قوم یظہر فیہم الربا الا اخذ بالسنہ۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ جس کسی قوم میں، جس کسی معاشرے میں سود خوری عام ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کیا ہے قحط سالی کو مسلط کر دیتا ہے۔ اور جس قوم میں یا جس معاشرے میں رشوت کا ماحول چل پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں غیروں کا رعب اور دبدبا ڈال دیتا ہے۔ محترم حاضرین، اسلام نے منع کیا کہ جب آپ کسی کی سفارش کریں، جب آپ کسی کا کوئی کام کریں تو اس سفارش کے بدلے کوئی دنیا کا فائدہ حاصل کریں۔ آپ نے کہا من شفع لأخیہ بشفاعت فأہدی لہ ہدیۃ فقبلها فقد اتی بابا عظیما من ابواب الربا۔ آپ نے کہا کہ جو کوئی آدمی کسی اپنے بھائی کی سفارش کسی کے سامنے کرے اور جس کی سفارش کی گئی وہ کوئی ہدیہ پیش کرے اور سفارش کرنے والا اس ہدیے کو قبول کرے تو اس نے سود کے بڑے دروازے میں سے ایک دروازے کو اپنے لیے کھول لیا۔ بلکہ آپ تصور کریں کہ اسلام نے اس رشوت خوری کو اس سخت نگاہ سے دیکھا ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کوئی کام کرنے بھیجتے تو آپ اس بات کو بھی پسند نہیں کرتے کہ اس کام کی وجہ سے کوئی آدمی ہدیہ ملے۔ بڑا مشہور قصہ حدیثوں کے اندر بیان کیا جاتا ہے۔ ایک صحابی تھے جن کا نام ابن اللطیبیہ رضی اللہ عنہ تھا۔ اللہ کے نبی نے ان کو بیت المال کا سامان اکٹھا کرنے، اس کا روپیہ اور مال اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا۔ اب یہ جاتے ہیں اور جگہ جگہ سے اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق بیت المال کا بہت سارا سامان اکٹھا کرتے ہیں، تو ان کو بیت المال کے حوالے سے محنت کرتا دیکھ کچھ لوگ ان کو ہدیہ دیتے اور کہتے ہیں کہ آپ کی خدمت کے مقابلے میں ہمارے طرف سے یہ ہدیہ ہے۔ تو حضرت ابن اللطیبیہ رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ صدقے کا مال ہے جو لوگوں نے دیا ہے اور یہ ہدیہ ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہمارے غصے کے لال ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام منبر پر چڑھ جاتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم کوئی کام کرنے ان کو بھیجتے ہیں، جب وہ جاتے ہیں اور لوٹ کر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ اس کے رسول کا ہے، یہ ہمیں ہدیہ دیا گیا ہے۔ کتنا بہتر ہوتا کہ ایسے لوگ اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھ جاتے اور دیکھتے کہ یہ ہدیہ ان کے گھر تک انہیں پہنچتا یا نہیں پہنچتا۔ آپ علیہ السلام نے پیغام صاف طور پر پہنچا دیا کہ جب اللہ اس کے رسول کا حکم ہو آپ جائیں، جو آپ کو ملے سب وہ اللہ کے اس کے رسول کا ہے، اس میں کوئی آدمی اپنا حصہ نہیں رکھ سکتا۔ محترم حاضرین، تصور کریں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین، اسی طرح بعض کے سلف صالحین میں رشوت کے حوالے سے کتنی اہمیت دی جاتی تھی کہ اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔
خصوصی طور پر وقت کے حکام، وقت کے بڑے، جیسے کہ تاریخی روایتوں میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وقت کے خلیفہ ہیں، دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ سیب کھا لیں۔ اس وقت ان کے گھر میں کوئی سامان نہیں تھا یا اتنی قیمت نہیں تھی کہ وہ سیب کو خرید کر کھا سکتے تھے، لہذا جو ان کے ارد گرد حواری تھے انہوں نے پوچھا تو بتایا کہ سیب کھانے کی طبیعت کر رہی تھی لیکن اتنا پیسہ نہیں ہے کہ جسے دے کر سیب خریدا جا سکے۔ کچھ وقت ہوا، ان کے حواریوں نے لوگوں میں خبر کیا تو لوگوں نے وقت کے 2 بچوں کے ہاتھ میں تشتریاں دے کر بھیجی جس کے اندر سیب بھرے ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ سیب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس آئے، سیب کو لیا اور سونگھا اور سب کو واپس کر دیا اور کہا کہ یہ ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ تو کہنے والوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہدیہ نہیں لیتے تھے؟ کیا صحابہ اکرام ہدیہ نہیں لیتے تھے؟ یہ بھی آپ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے تحفہ تھا مگر ہم جیسے ذمہ داروں کے لیے رشوت ہے۔ ایک کوئی آدمی اس طرح کی رشوت دیتا ہے اور وہ ہم سے فیور چاہتا ہے کہ ہم اس کے معاملات میں آسان کریں، لہذا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس بات کو بالکل قبول نہیں کیا۔ محترم حاضرین، جب رشوت کا بازار معاشرے میں عام ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ معاشرہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی زد میں آ جاتا ہے۔ معاشرے کے اندر فساد پھیل جاتا ہے، غریبوں کے حق کو مارا جاتا ہے اور لوگوں میں انصاف اور برابری کا ترازو ختم کر دیا جاتا ہے، بلکہ دنیا کے اندر جو تکبر مال والوں کے پاس ہے یا تکبر عہدے والوں کے پاس ہے، تکبر کی ایک بڑی وجہ یہی رشوت خوری بھی ہے۔ بلکہ آپ سمجھیں کہ اس کی وجہ سے لوگوں کے مالوں کو نچوڑ لیا جاتا ہے، ناحق طریقے سے مال مالداروں کے پاس آ جاتا ہے اور غریب اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ محترم حاضرین، بات کی جائے رشوت خوری کے اقسام کی۔ رشوت خوری کے حوالے سے علماء نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے رشوت جہاں لینا اور دینا دونوں حرام ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی قاضی کے پاس جائے یا کسی حکومتی ایجنٹ کے پاس جائے اور جا کر کسی ناحق چیز کو لینے کے لیے پیسہ پیش کرے تو لہذا یہ رشوت ہے، دینا بھی حرام ہے، لینا بھی حرام ہے۔ دوسری قسم ایک ایسی رشوت جہاں دینا جائز ہے لیکن لینا ناجائز ہے۔ مثال کے طور پر ہم جس ملک عزیز میں رہتے ہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے گورنمنٹ آفیسرز ہو یا گورنمنٹ کے وظیفے ہو، آپ کا حق ہوگا، آپ کا نام نکلا ہوگا، لیکن بغیر رشوت دیے ہوئے آپ اپنا کام نہیں کرا سکتے۔ بغیر رشوت دیے ہوئے آپ کسی لائسنس کو یا اجازت کو یا پرمٹ کو نہیں لے سکتے جبکہ وہ آپ کا حق ہے۔ تو ایسی صورت میں انسان اپنا حق لینے کے لیے جو پیسہ پیش کرتا ہے وہ دینا اس کے لیے جائز ہے لیکن لینے والے کے لیے لینا حرام ہے۔ خاص طور پر علماء نے کہا کہ اگر کوئی آدمی اپنی عزت کو بچانے کے لیے، اپنے مال کو بچانے کے لیے یا اپنے حق کو لینے کے لیے رشوت پیش کرتا ہے تو اسلام دینے کو جائز لیکن لینے والے کو ناجائز قرار دیتا ہے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ ایک رشوت جس کا لینا اور دینا دونوں بھی جائز ہے، اسے بطور محبت کہا جاتا ہے، جسے اسلام نے ہدیہ کہا کہ آپ کسی مسلمان کو ہدیہ دیں، تحفہ دیں، لہذا یہ تحفہ اگرچہ حقیقت میں محبت کو اپنی طرف کرنے والا ہے، اسلام نے اس کو جائز قرار دیا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیے کو لیا کرتے، تحفے کو لیا کرتے، صحابہ کرام لیا کرتے۔ جیسے کہ بڑا مشہور قصہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارا مال آیا تو آپ نے اس میں کا ایک حصہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے گھر بھجوا دیا۔ اب حضرت عمر نے اس مال کو واپس کیا۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو بلایا اور کہا کہ آپ نے یہ مال واپس کیوں کیا؟ تو حضرت عمر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، مجھ سے بھی زیادہ فقیر لوگ ہیں تو میری رائے یہ ہے کہ جو مجھ سے زیادہ فقیر ہیں ان کو دیا جائے۔ تب اللہ کے نبی نے کہا، اذا جاءک من هذا المال شيء وانت غیر مشرف ولا سائل فخذه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب یہ مال تمہارے پاس آئے، نہ دل میں تمہاری خواہش ہے، نہ تم ہاتھ پھیلا کر مانگ رہے ہو، تو اس کو لے لیا کرو، چاہے اسے خرچ کرو، چاہے تو اس کو تم صدقہ کرو۔ تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ ایسا مال جس کی نہ تم کو لالچ تھی، نہ تم نے ہاتھ پھیلا کر مانگا تھا، گویا بطور ہدیہ تمہیں دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا مال تم لے لیا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے نبی کہا کرتے، یا عائشہ من اعطاک عطاء بغیر مسئلۃ فاقبلیہ۔ آپ کہتے
کہ اے عائشہ بغیر مانگے ہوئے اگر کوئی تم کو کوئی ہدیہ دے دے تو اس کو لے لیا کرو، کیونکہ یہ ایسا رزق ہے جو اللہ نے بغیر کسی وجہ کے تمہاری قسمت میں لکھا ہے۔ تو اس طرح کا ہدیہ اللہ کے نبی قبول کیا کرتے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ بہت ساری انصاری صحابہ ہمیشہ لا کر بطور تحفہ آپ کو دودھ دیا کرتے، اور اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں کہا یا نساء المسلمات لا تحقرن جاریتا لجاریتها ولو فرسن شاتن۔ اللہ کے نبی نے کہا اے مسلمان خواتین، اگر تمہاری کوئی پڑوسن تمہیں ایک ایسی گوشت کی ہڈی دے جس میں گوشت بہت ہی کم ہو تب بھی اسے حقیر نہ سمجھے، یہ ایک مسلمان کی طرف سے تحفہ اور ہدیہ ہے، اسے تم لے لیا کرو۔ محترم حاضرین، تو مال کی یہ تیسری قسم جو ظاہراً رشوت نظر آتی ہے مگر بطور محبت کے، اور اسی طرح اسلام نے اس بات کی اجازت دی کہ اگر آپ سے کوئی ناراض ہے، آپ کے اور کسی کے دل میں کسی قسم کا اختلاف ہے، تو ہدیہ دیا کریں، تحفہ دیا کریں۔ یہ تحفہ یہ دل کی گندگیوں کو دور کرتا ہے، اور اسی طرح آپ تصور کریں کہ جس آدمی سے آپ محبت کرتے ہیں، محبت جتانے کا ایک طریقہ ہدیہ بھی پیش کرنا ہے، جیسے کہ صحابہ کرام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے تحفے پیش کیا کرتے تھے۔ محترم حاضرین، دور حاضر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ رشوت کے بہت ساری ایسی قسمیں ہیں جو ناجائز ہیں۔ اگر سرکاری رشوتوں کی بات کی جائے تو انسان کی ایک ضرورت ہے، اس کی ایک فائل ہے، ابھی اس میں وقت ہے، لیکن فائل کو آگے بڑھانے کے لیے بہت سارے لوگ سرکاری افسروں کو رشوت دیتے ہیں جو حرام ہے۔ لائسنس لینا ہے، کسی چیز کی پرمٹ لینا ہے، وقت سے پہلے چاہیے، رشوت دی جاتی ہے۔ ٹیکس جو حکومت کی جانب سے واجب ہے، جس کا دینا حکومت کے لیے ضروری ہے، ٹیکس کی کٹوتی کے لیے ٹیکس آفیسروں کو رشوت دی جاتی ہے، یہ سب کے سب حرام ہیں۔ قانونی رشوتیں، جیسے کسی مجرم کو کسی نے قتل کیا، کسی نے حکومتی انداز سے کوئی جرم کیا تو مجرموں کو چھڑانے کے لیے رشوت دی جاتی ہے، جھوٹے گواہ کھڑے کیے جاتے ہیں، یہ سب رشوت میں آتا ہے جسے اسلام ناجائز قرار دیتا ہے۔ کاروباری رشوتیں، جیسے کسی آدمی کو ٹھیکہ لینا ہے، کوئی ٹینڈر لینا ہے، تو ٹینڈر لینے کے لیے وہ کیا کرتا ہے، دوسرے بروکر سے مقابلہ کرنے کے بجائے تھوڑی سی رشوت دے کر ٹینڈر لے لیتا ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ یا اسی طرح بعض کمپنیاں اپنے مقام کو بڑھانے کے لیے یا دوسرے کسی کمپنی کو نیچا گرانے کے لیے رشوت دیتے ہیں، جھوٹی اور جعلی کاروباری سرٹیفکیٹوں کو ایشو کیا جاتا ہے، یہ سب حرام رشوتوں میں آتا ہے۔ اگر صحت کے معاملے میں کریں، جھوٹی میڈیکل رپورٹ بنانا، جعلی میڈیکل لائسنس بنانا، مفت علاج کے لیے، مفت سہولتوں پانے کے لیے رشوت دینا، یہ سب کے سب ناجائز رشوتوں کے اندر آتا ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کے اندر بھی بہت ساری رشوتیں دی جاتی ہیں، جیسے کہ کسی آدمی کو جھوٹی خبر پھیلانا ہے، اپنے پروپیگنڈے کو یا اپنی کمپنی کو پرموٹ کرنا ہے تو وہ رشوت دیتا ہے، اور اسی طرح اخبار میں ایڈ دیتا ہے، اور اسی طرح منفی معلومات جو بیڈ اور برے ریویو اس کے حوالے سے ہیں اسے کم کرنے کے لیے رشوت دیتا ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ لوگ اپنے بازار کو گرم کرنے کے لیے سوشل میڈیا میں جو بہت سارے انفلوئنسرز ہیں، یا یوں کہیے اپنی تجارت کو بڑھانے کے لیے بہت سارے ایکٹرز ہو یا بڑے بڑے لوگوں کا سہارا لیتے ہیں تاکہ ان کا مقام معاشرے میں بیٹھ سکے، یہ سب کے سب ناجائز رشوتوں کے اندر آتا ہے۔ اور ایک عجیب سی رشوت یہ کان کی رشوت ہے کہ انسان کان کا اتنا کمزور ہو جائے کہ کوئی آئے اس کے کان میں رشوت کو ڈال دے، کیا حق ہے کیا باطل ہے انسان کو پتہ کیے بغیر انسان کسی ایک جانب اپنے جھکاؤ کو کر دے، یہ کان کی رشوت ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان حق و باطل کا فیصلہ کرے۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رشوت خوری سے ہم میں سے ہر انسان کو بچائے، اور معاشرے کے اندر اس کی جتنی بھی ناجائز صورتیں ہیں یقیناً یہ معاشرے کے فساد اور بربادی کی جڑ ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم۔ جزاكم الله خير واحسن الله اليكم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔